رشید حجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں تھا اور آپ صاحب اسرار تھے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جب میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر ایک دوسرے کو شہادت کی خبر دے رہے تھے، اتنے میں رشید آ گئے اور انہوں نے یہ اضافہ کر دیا کہ حبیب کا سر لانے والے کو ابن زیاد کے دربار سے زیادہ انعام ملے گا۔ انہیں بھی میثم کی طرح مولا علی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ رشید، ایک دن ہماری محبت کے جرم میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور زبان کاٹ دی جائے گی۔ جب رشید گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو اس نے حکم دیا کہ رشید کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں لیکن زبان نہ کاٹی جائے۔ پس جب سولی کے اوپر سے رشید نے فضائل حضرت علی علیہ السلام اور علوم علویہ کو بیان کرنا شروع کیا تو حکم دیا کہ زبان بھی کاٹ دی جائے۔ حجر ابن عدی الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی آپ علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا تھا اور وہ روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جنگ صفین میں قبیلہ کندہ کے علمبردار تھے اور نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے سردار تھے۔ جس وقت مغیرہ ابن شعبہ معاویہ کی طرف سے کوفے کا حاکم مقرر ہوا تو وہ معاویہ کے حکم سے خطبوں اور تقریروں میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ اس وقت حجر بن عدی اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے اور معاویہ کو ذلیل کرتے تھے، اور چونکہ حجر ابن عدی کی شخصیت جانی پہچانی تھی اور سب ان سے محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ اپنے بیان سے مغیرہ کے فتنے کو ختم کر دیتے تھے۔ کوفہ کے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور مغیرہ کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے۔ مغیرہ ان کا خون بہانے سے ڈرتا تھا، اس لیے صبر کرتا تھا، لیکن ہمیشہ حجر کو ان کی باتوں کے نتیجے سے ڈراتا تھا اور کہتا تھا کوئی بھی حاکم میری طرح برداشت نہیں کرے گا اور تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ 51 ہجری میں مغیرہ ہلاک ہو گیا تو معاویہ نے زیاد ابن ابی کو، جو کہ بصرہ کا حاکم تھا، کوفے کا بھی حاکم بنا دیا۔ زیاد نے بھی دوسرے ظالم حاکموں کی طرح اور معاویہ کے حکم سے ممبر پر اپنی تقریروں میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم شروع کیا تو حجر نے اس کی مخالفت کی۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھی ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، لہٰذا معاویہ کے کارندوں اور زیاد کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور یہ لوگ حاکم شام اور آل ابو سفیان کے راز فاش کرنے میں کمی نہیں کرتے تھے اور ظالم و جابر زیاد کی دھمکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ آخر کار زیاد نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کی مذمت میں ایک خط لکھ کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ حجر اور ان کے ساتھیوں کو مرج عذرا پر روکا تاکہ معاویہ کی طرف سے ان کے لیے حکم صادر ہو۔ حجر اور ان کے ساتھی 14 افراد تھے، ان میں سے 7 افراد کے لیے بعض لوگوں نے معاویہ سے سفارش کی تو ان کو نجات مل گئی، لیکن حجر بن عدی اور ان کے ساتھ 6 افراد جو اپنی بات پر قائم تھے، دینداری اور علی سے محبت کے جرم میں بہت ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ کتاب کنز العمال میں نقل ہوا ہے کہ حجر نے شہادت کے وقت اس طرح وصیت فرمائی کہ میرے ہاتھوں اور پیروں سے ہتھکڑی اور بیڑیوں کو نہ کھولنا، میرے خون کو نہ دھونا اور مجھے میرے کپڑوں میں دفن کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز اسی حالت میں خدا کے سامنے معاویہ سے ملاقات کروں۔